بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو علمی طریقے سے اگر آپ گفتگو کریں گے واللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ اور آج اس نیٹ نے برائیاں بھی اس میں بڑی ہیں، نسلوں کو تباہ بھی کر رہا ہے، ہمارے مسلم کلچر کو تباہ کر رہا ہے، سوچ کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے پہناوے کو تباہ کر رہا ہے، خواتین کے فیشنز کو تباہ کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھائی بھی ہے کہ پہلے ہم چھوٹے تھے، ہمارے چند رشتہ دار تھے، ان کے والد جو تھے وہ مبغض اہل بیت تھے۔ جب جلوس گزرتا تھا تو بچوں کو صحن میں ڈال کے دروازے کو تالا لگا دیتے تھے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدہ زینب نے جو راہ و رسم ہمیں سکھائی کہ جلوس نکالو۔ ایک گاؤں ہے، اس میں 40,000 اہل سنت آئے، اس میں 200 شیعہ ہیں، پھر بھی جلوس نکال رہے ہیں۔ فلسفہ جلوس کا کیا ہے؟ فرمایا تم کتنا بھی بچوں کو روک لو، حسین کا نام نہ سنیں، ہم گلی گلی گزر گزر کے بتائیں گے کہ کوئی حسین تھا۔ یہ وہ سوشل میڈیا تھا، ہمارا جلوس تھا سوشل میڈیا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آؤں گا کہ ہم کیوں بعض کلچرز پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم واقعاً ہمارے زبان اپنے کلچر کو بدلیں اور رسمی عزاداری سے نکلیں تو آپ پاکستان میں شیعت کا چہرہ، دنیا میں شیعت کا چہرہ بہتر سے بہترین بیان کر سکتے ہیں۔ ہم کیوں بدنام ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اسی رسمی مجلس پر، رسمی عزاداری پر رسمی شیعہ بنے بیٹھے ہیں۔ لہٰذا اب کیونکہ دنیا ترقی کر چکی ہے، نوجوان پڑھ لکھ چکے ہیں، ایک پڑھا لکھا نوجوان جب آپ کی رسمی عزاداری کو دیکھتا ہے وہ اس مکتب کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ جب تک آپ نئی عزاداری یعنی جس میں دنیا کے طور و طریقے کے اصولوں کے مطابق عزاداری کی جائے اور امام حسین کے پیغام کو پھیلایا جائے، پھر آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں حسین حسین کی صدا آ رہی ہوگی۔ اس کی دلائل بھی ہیں، اس کے میرے پاس آثار بھی ہیں، وہ انشاءاللہ جزائت الرزق سکی کی بڑی مثال ہے۔ انہوں نے عزاداری کے رنگ کو تھوڑا بدلا، طریقے کو بدلا، اور طریقہ ایسا بدلا کہ وہاں پر افریقہ میں انہوں نے ملینز آف لوگوں کو شیعہ بنا دیا۔ تو یہی تو حسین کا کام تھا کہ صرف اکیلے مجلس میں نہ آؤ، مجلس میں آؤ تو کسی کو ہور بنا کے مجلس میں لے کر آؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد تحقیقی انشاءاللہ، کیونکہ میں نے کافی 3-4 سال ہو گئے میں نے واہ والی مجلسیں چھوڑ دی ہیں۔ مجمع خوش بھی ہوتا تھا، لیکن مجھے یہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ مدتوں سے واہ کر رہا ہے، لیکن اس کی واہ کب ہوگی؟ مولا علی تو اعلیٰ ہیں، وہ تو بلند ہیں، وہ تو بہادر ہیں۔ مولا علی کے لیے واہ کرو گے تو یہ مولا کی شان ہے نا۔ لیکن امام فرماتے ہیں میری شان کوئی بیان کرے نہ کرے، ہم تو تھے ہی بلند، ہم تو تھے ہی اکبر۔ سوال یہ ہے کہ تم نے علی جیسا خود کو بلند کیا کہ نہیں کیا؟ آؤں گا انشاءاللہ، زیارت عاشورہ پہ زیادہ گفتگو ہوگی کہ یہ لعن، یہ تعن، زیارت عاشورہ جب آپ کھولتے ہیں 100 لعنتیں، اللہم لعن اول ثم الثانیہ والثالثہ والرابعہ والیزید خامسہ ولعن عبید اللہ ابن زیاد۔ یہ لعنتیں کیوں ہیں؟ اس لعنت سے مجھے کیا ملے گا؟ ایک کمرے میں بیٹھ جاؤں 100 لعنتیں بھیجتا رہوں، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، مجھے کیا ملے گا اس لعنت سے؟ اس لعنت میں پیغام ہے۔ لعنت لفظ یزید پر نہیں ہے، لعنت یزید کی فکر پر ہے۔ سلام لفظ حسین پر نہیں ہے، سلام فکر حسین پر ہے۔ تو جب یہ فکر اس بدن میں آئے گی تو یہ بچہ حسینی بنے گا، ورنہ لفظوں کو لگا دینا، اشتہار کو چپکا دینا، اس سے کیا ہوگا؟ میرے وجود میں تو تبدیلی نہیں آ رہی۔ انسان یہ سوچے ہر وہ لفظ، ہر وہ محفل جس میں میں جا رہا ہوں، وہ محفل مجھے کیا دے رہی ہے؟ میں گرو اپ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ بھئی بدن کو کھانا دیتے ہو، یہ کھانا بھی اس بدن کو فائدہ دیتا ہے؟ گندا کھانا ہو بدن کو نقصان دے، کبھی کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے۔ کیوں مولانا میرے بدن کو نقصان دے رہا ہے؟ پھر تو اپنی فکر کو گندا کیوں کرتا ہے؟ اس فکر کو بھی ایسی غذا دے جو تمہاری فکر کو بلند کرے۔